بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حیض کی حالت میں کتنا فائدہ لے سکتے ہیں؟ حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری یا جماع کرنا حرام ہے، بلکہ اس حالت میں ناف سے نیچے اور گھٹنوں کے اوپر بدن کے کسی حصے سے بلا حائل مس کرنا اور لطف اٹھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ ناف کے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے اس حالت میں چھونا اور لطف اٹھانا جائز ہے۔ حیض و نفاس کی حالت یعنی ایام کے دوران بیوی کو اپنے بستر پر سلانے میں غلبہ شہوت ہو یا خود کو قابو نہ رکھنے کا اندیشہ ہو تو شوہر کے لیے لازم ہے کہ بیوی کو اپنے بستر پر نہ سلائے، بلکہ اگر غالب گمان ہو کہ غلبہ شہوت پر قابو نہ رکھ سکے گا تو شوہر کو ایسی حالت میں بیوی کو اپنے ساتھ سلانا حرام اور گناہ ہے۔ ایام کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور اگر حرام سمجھتے ہوئے کر لیا تو سخت گناہ گار ہوگا۔ اس لیے حیض و نفاس کی حالت میں جماع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی ایام یعنی پاکی کے دنوں میں تو شریعت مطہرہ نے جماع کو انسانی حق دینے کے ساتھ شرعی حق بھی دیا ہے، اس لیے اس پر بہت فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں تاکہ ایک مسلمان کو اس فعل میں بھی ثواب ملے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے جماع کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنی بیوی سے نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور۔ فرمایا، جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ اس کو صرف کیا تو ضرور ثواب ملے گا۔ اندازہ لگائیے کہ خدائے پاک کی کتنی نعمتیں ہیں اپنے ماننے والوں پر۔ باقی نیک اولاد کے حصول کے لیے ہم بستری کا کوئی خاص وقت شریعت میں مخصوص نہیں ہے، جس وقت چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے، اور خاص کر اس دعا کو کثرت سے مانگا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن اپنی بیوی سے جماع کرنا باعث اجر ہے، چنانچہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے۔ ترجمہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ اپنی بیوی سے ہر جمعے کے دن میں ہم بستری کرے؟ یہ ترغیب اس لیے ہے کہ اس شخص کے لیے دو اجر ہیں، ایک اس کے اپنے غسل کا اور دوسرا اس کی بیوی کے غسل کا۔ شریعت میں بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کرنے میں دن اور وقت کی کوئی قید نہیں۔ میاں بیوی باہمی رضامندی سے جب چاہیں اس شرعی فریضہ کو سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری کرنے کے مختلف احادیث میں مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی پراگندگی پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبہ میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ نیز حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے جماع کا ارادہ رکھتا ہو تو بے ستر ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اس لیے کہ اگر اس صحبت سے ان کے درمیان اولاد مقدر ہوئی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ، اللہ پاک کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا، اور آپ اس سے جو اولاد عطا فرمائیں اس کو شیطان سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر اس ملاپ میں حمل ٹھہر گیا تو اس بچہ کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ دعا سطر کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، اگر سطر کھولنے کے بعد یاد آئے تو دل سے پڑھ لے، زبان سے نہیں، اور دعا میاں بیوی دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ شیطان کے نقصان نہ پہنچنے کے مطلب میں علماء نے کئی مطلب بتائے ہیں، مگر ایک عمدہ مطلب بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس بچہ کا ایمان محفوظ رہے گا، شیطان اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک دعا کی برکت سے بچے کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ عین صحبت کی حالت میں بولنا بھی مناسب نہیں، نہ ہی اس وقت بیوی کے علاوہ کسی اور سے جماع کرنے اور لطف اندوز ہونے کا خیال ذہن میں ہونا چاہیے، ورنہ یہ بھی زنا کے مترادف ہوگا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پورا بدن دیکھنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر بلا ضرورت اچھا نہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سطر زندگی بھر دیکھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شمائل میں لکھا ہے کہ نماز کے اوقات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا اولاد کے نافرمان ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ مرد کا ایسے وقت میں ہم بستر ہونا جس سے جماعت فوت ہو جائے یا اولاد کے نافرمان ہونے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے نماز کے اوقات میں بھی ہم بستری کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ بیوی کو شوہر کے سامنے ہمیشہ زینت کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ اس کی نگاہ غیروں پر نہ پڑے اور اس کی طرف سے دل میں کوئی کدورت پیدا نہ ہو۔ اس کا حکم شریعت میں بھی کیا گیا ہے، بالخصوص جب شوہر سفر سے آئے تو عورت زینت اختیار کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مدینہ سے باہر قیام کرتے تاکہ مدینہ میں عورتوں کو اطلاع مل جائے اور وہ صاف ستھری ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، جو کہہ رہی تھی، اے امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں، نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوا لے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ اب بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سمری رہیں۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تم مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔